محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمامی حضرات بخیر ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں نماز جنازہ کے پڑھنے کا طریقہ اور اس سے متعلق چند مسائل جانیں گے۔ سب سے پہلے یہ سماعت کریں کہ نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے، یعنی سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ تو نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ کہ اگر کسی ایک بندے نے بھی نماز جنازہ ادا کی تو تمامی لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے، یعنی ان کے ذمے سے وہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر خبر ہونے کے بعد، یعنی اعلان کرایا گیا کہ فلاں فلاں بندے کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے بعد کسی نے بھی نماز جنازہ ادا نہیں کی، تو اس صورت میں تمامی لوگ گنہگار ٹھہریں گے۔ یعنی فرض کفایہ ایک بندے نے ادا کی تو بری الذمہ سب ہو گئے، اور کسی نے ادا نہیں کی تو تمامی لوگ گنہگار ہوں گے۔ اور نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہیں۔ ایک تو 4 بار اللہ اکبر کہنا، اور دوسرا قیام کرنا۔ قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا۔ اور نماز جنازہ میں 3 چیزیں سنت ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا، دوسرا حضور احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور تیسرا میت کے لیے دعا کرنا۔ یہ 3 چیزیں نماز جنازہ میں سنت ہیں۔ 2 فرض، 4 بار اللہ اکبر کہنا اور قیام کرنا۔ 3 سنت، اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور میت کے لیے دعا کرنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے، اس میں کیا کیا رکن ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے نماز جنازہ کے لیے نیت کریں۔ نیت اس طرح کریں کہ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے لیے، دعا اس میت کے لیے، اور مقتدی یعنی جو امام کے پیچھے لوگ رہتے ہیں وہ اتنا اور کہے کہ پیچھے اس امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ناف کے نیچے باندھ لے، پھر ثنا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ نماز میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، صرف آخر میں کچھ چینجنگ آئی ہے بس، باقی وہی ثنا ہے، آخر میں ہے وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ نماز جنازہ ادا کرتے وقت جو صفیں ہوں وہ طاق عدد میں ہوں، یعنی جو 2 کے پہاڑے میں گنتی آتی ہے وہ نہ ہو، یعنی 1 3 5 7 9 11 اس طرح۔ تو جب صفیں بنائے نماز جنازہ کے لیے تو اسی طریقے پر بنائیں۔ پھر ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ بغیر ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانا نہیں ہے آپ کو، 4 تکبیر کہنا فرض، 4 بار اللہ اکبر کہنا فرض ہے، تو آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، صرف اللہ اکبر کہنا ہے، اور آپ کو ہاتھ کھولنا بھی نہیں ہے، ہاتھ باندھے رکھنا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہنا ہے اور درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم ہی وہی درود جو ہم 5 وقتہ نمازوں میں پڑھتے ہیں اتحیات کے بعد۔ پھر آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے، اس بار بھی بغیر ہاتھ اٹھانا ہے، آپ کو تکبیر کہنا ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، پھر میت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ تیسری تکبیر میں، پہلی بار آپ نے تکبیر کی تو ثنا پڑھی، دوسری بار تکبیر کی تو آپ نے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اب تیسری بار جب تکبیر کہی جائے گی تو اس کے بعد میت کے لیے دعا کرنا ہے۔ اور اگر اس میں بھی دو چیزیں آتی ہیں، میت کون سی میت ہے، یعنی بالغ کی ہے یا نابالغ کی ہے، 2 چیزیں۔ تو اگر بالغ کا جنازہ ہو، یعنی میت بالغ کی ہو، بالغ کی نشانی میں نے آپ کو بیان کر چکی ہے دوسری ویڈیوز میں، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر بالغ کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھے،
اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ بالغ کا جنازہ ہو تب یہ دعا ادا کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر کہیں اور اس کے بعد بغیر کوئی دعا پڑھے ہاتھ کھول کر سلام پھیر دے۔ یہ طریقہ نماز جنازہ کا ہے۔ لیکن تیسری تکبیر میں بالغ کی جو دعا میں نے بیان کی، تو اب نابالغ کی دعا بھی سن لیں۔ اگر کسی نابالغ کا جنازہ ہو تو اس وقت کون سی دعا پڑھی جائے گی وہ بھی سنیں۔ اس کے لیے یہ دعا پڑھی جائے گی، اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا ودخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ ہے نابالغ کے جنازے کی دعا، لیکن یہ دعا بچے کے لیے ہے، یعنی لڑکے کے لیے ہے۔ جبکہ یہ نابالغ بچے کا جنازہ ہو اور لڑکا ہو تو اس کے لیے دعا پڑھی جائے گی، اور نابالغ لڑکی کا جنازہ ہو تو اس کے لیے یہ دعا ادا کی جائے گی، اللہم اجعلھا لنا فرطا وجعلھا لنا اجرا ودخرا وجعلھا لنا شافعتا ومشفعا۔ یہ نابالغ لڑکی کے جنازے کی دعا ہے۔ اور چند مسائل اور سنیں کہ جس طرح نمازیں بھی مکروہ وقت اوقات پر ادا نہیں کی جا سکتی، اسی طرح نماز جنازہ بھی مکروہ اوقات پر ادا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اسی وقت، جیسے مغرب کا وقت شروع ہوا، مکروہ وقت مغرب کے وقت سے پہلے جو مکروہ وقت ہوتا ہے، اسی میں اگر نماز جنازے کو لایا گیا تو اس صورت میں آپ نماز جنازہ پڑھ لیں تو یہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ نماز جو جنازہ ہے تیار رکھا ہوا ہے، جیسے یہ مکروہ وقت آیا اور آپ نے نماز جنازہ شروع کر دی، یہ نہ ہو۔ اگر مکروہ وقت میں لایا گیا جنازہ تب اس صورت میں آپ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن جنازہ پہلے سے تیار تھا اور آپ نے تاخیر کی یہاں تک کہ مکروہ وقت آ گیا، تو اب اس صورت میں آپ اس وقت نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتے۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہمارے عوام میں جو مشہور ہے کہ عصر یا فجر کی نماز کے بعد جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ ان کا کہنا ایسا ہے کہ جائز نہیں ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ عصر کی بعد ہو یا فجر کے بعد ہو نماز ادا کی جا سکتی ہے نماز جنازہ، لیکن مکروہ وقت نہ ہو، اس کا خیال رکھیں۔ یہ تھے چند مسائل جنازہ کے تعلق سے، اسے ذہن نشین رکھیں اور اسی کے متعلق عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔